السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں رخسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن کوکنگ ود رخسانہ۔ فرینڈز، آج میں لے کر آئی ہوں چنا پلاؤ کی ریسیپی۔ چنا پلاؤ کی ریسیپی بہت ہی سمپل طریقے سے میں آپ کو آج بنانا سکھاؤں گی۔ آپ اپنے گھر میں بالکل دیگ جیسے چاول بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ یہاں پر میں نے ایک کڑاہی میں 1 کپ آئل لیا ہے اور آئل گرم ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر میں اس میں پیاز ایڈ کر دوں گی۔ آئل میں پیاز تب ڈالیں جب وہ گرم ہو جائے، اس سے کیا ہوگا کہ وہ جلدی براؤن ہو جائیں گے، زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے پیازوں کو کرنا ہے بالکل لائٹ براؤن، ہمیں زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ان کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیاز ہیں انہوں نے بالکل لائٹ سا کلر لے لیا ہے، تو یہی کلر ہمیں چاہیے۔ اب یہاں پر میں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی 2 ٹیبل اسپون، اور اس کو میں پکاؤں گی۔ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ جو اس میں ادرک کا کچا پن ہے، لہسن کا کچا پن ہے وہ ختم ہو سکے۔ اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی۔ اس میں یہ اب تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ بن جائے اور اس کا جو اندر کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ کافی لوگوں کو یہ کچا پن بالکل بھی پسند نہیں ہوتا اور اس کا کچا پن کھانے میں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اس کو میں 2 سے 3 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر بھون لوں گی۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کا کچا پن ختم ہو گیا تو آپ باقی کے انگریڈینٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مجھے 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پر اس کو بھونتے ہوئے، تو اس کا کچا پن ختم ہو چکا ہے، اچھے سے بھن چکے ہیں۔ تو یہاں پر میرے پاس 2 لارج سائز ٹماٹر تھے جو میں نے کٹ کر لیے تھے، اب وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو بھی ہم بھونیں گے۔ اس کو بھی میں تقریباً 1 منٹ کے لیے بھوننے کے بعد اس میں باقی کے مسالے ایڈ کر دوں گی۔ تو یہاں پر میرے پاس یہ ہلدی پاؤڈر ہے، وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ 1 منٹ بھوننے کے بعد ٹماٹر کو اس میں ہلدی پاؤڈر ایڈ کیا، اور اس کے بعد ½ ٹی اسپون میں نے اس کے اندر لال مرچ کا پاؤڈر ایڈ کیا۔ 2 ٹیبل اسپون نمک ایڈ کریں گے یا پھر حسب ذائقہ۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم لوگ 3 سے 4 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر بھونیں گے، کیونکہ جو بھنائی اگر ہم اچھی نہیں کریں گے تو ہمارا مسالہ کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا اور نہ ہی ہماری ریسیپی اچھی بنے گی۔ بھنائی اچھی ہوگی تو ہماری ریسیپی بھی اچھی بنے گی۔ اس مسالے کو 1 سے 1.5 منٹ بھوننے کے بعد اس میں کوریانڈر پاؤڈر ایڈ کروں گی، اور 7 سے 8 میرے پاس گرین چلیز ہیں، وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی۔ بالکل دیگ جیسے چاول بنانے کے لیے آپ کو ایک ٹپس فالو کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر میں نے 1 سے 1.5 منٹ بھوننے کے بعد اس میں گرین چلیز ایڈ کی ہیں اور کوریانڈر پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ اب یہاں پر میں نے اس کو بس تھوڑا سا بھونا ہے، اور اب یہاں پر میں اس میں زیرہ پاؤڈر ایڈ کر دوں گی، اور یہاں پر میرے پاس 2 الائچیاں ہیں اور 2 ٹکڑے میرے پاس دار چینی کے ہیں، اور اب یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں، اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے بھون لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کی بھنائی 3 سے 4 منٹ کے لیے ہم مکمل کریں گے۔ تو یہاں پر اس مسالے کو بھونتے ہوئے مجھے تقریباً 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو بھون رہی ہوں، اور مسالے کو بھونتے ہوئے جتنا بھی وقت لگے اتنا اچھا ہے۔ تو یہاں پر مجھے بھونتے ہوئے 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں لو ٹو میڈیم فلیم پر۔ اب یہاں پر میں اس میں جو ہمارے پاس چنے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ میں نے چنوں کو بہت اچھے سے ابال لیا تھا، اس میں بالکل بھی کچا پن نہیں میں نے رکھا، ایک کنی بھی نہیں رکھی۔ جتنے ہم لوگ چنے ابال سکتے ہیں اتنے ہی میں نے چنے ابال لیے ہیں، جتنے ہم لوگوں نے چاول میں ڈالنے تھے۔ بالکل بھی اس میں کچا پن میں نے نہیں چھوڑا ہے چاولوں کے لیے، کیونکہ چاول میں چنے بالکل بھی نہیں گلتے۔ تو یہاں پر چنے میں نے تھوڑا سا پانی بھی رکھا تھا، کیونکہ جب ہم چنے کی بھنائی کریں گے تو چنے ہارڈ نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ رکھا تھا۔ اب یہاں پر چنوں کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں جو چنے کا پانی بچا تھا اس کو میں نے پھینکا نہیں ہے، اس کو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے۔ یہاں پر میں نے جب چنے ابالے تھے اس میں نے وافر مقدار میں پانی ایڈ کیا تھا، اور وہی پانی میں چاولوں میں استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ جو چنے کا پانی ہوتا ہے سارا چنے کا ٹیسٹ اس پانی میں نکل چکا ہوتا ہے، تو اس میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ تو آپ بھی بالکل اسی سٹیپ سے، اسی طریقے سے آپ چاول بنائیے گا، چاول اتنے مزیدار اور اتنے ٹیسٹی بنیں گے کہ آپ کی فیملی آپ کو دوبارہ کہے گی کہ آپ اس طرح کے چاول دوبارہ سے بنائیں۔ اب یہاں پر پانی ابلنے لگ گیا ہے، تو چاول یہاں پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ چاول ایڈ کرنے سے پہلے آپ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ کے چاولوں میں تھوڑا سا بھی پانی باقی نہ رہے، بالکل چاول جو ہیں وہ ڈرائی ہونے چاہیے، پانی بالکل بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے چاولوں کو 25 منٹ پہلے بھگو دیا تھا، اور اس لیے میں نے اس میں پورا پانی ایڈ کیا ہے۔ میں نے 1 باؤل چاول کا لیا ہے اور اس میں نے 2 باؤل پانی ایڈ کیا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے میجرمنٹ اگر آپ کو آتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو 1 کلو چاول میں 2 کلو پانی جائے گا،
اور جب ہم لوگ چاول اس میں ایڈ کرنے لگیں گے، ہمارا چاولوں میں بالکل پانی نہیں ہونا چاہیے۔ چاول کا پانی ہمیں کسی چھنی میں یا کسی بھی چیز میں ڈال کے چاولوں کا پانی ہمیں ڈرائی کر لینا چاہیے، نہیں تو ہمارے جو چاول ہیں وہ ڈھیلے ہو جائیں گے، بالکل بھی کھڑے کھڑے اور کھلے کھلے چاول بالکل بھی نہیں بنیں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس چیز کی اگر آپ غلطی کریں گے تو 100% چاول جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے، ڈھیلے پکیں گے۔ اور ٹیسٹ اس کا بہت ہی زبردست ہے، بالکل دیگ جیسے چاول ہیں۔ ایک تو آپ نے چنا ابالتے ہوئے آپ نے فل چنے ابالنے ہیں، جتنے ہم نے چاول میں چنے رکھنے ہیں، تھوڑی سی بھی کنی نہیں رکھنی، تھوڑا سا بھی کچا چنا نہیں رکھنا ہے کہ وہ چاول میں ہو جائے گا۔ چاول میں چنا بالکل بھی نہیں پکتا ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جب باری آتی ہے دم دینے کی، جب ہمارے چاولوں میں پانی بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے، اس میں پانی نظر نہیں آتا ہے، ہم نے اس کو تب دم دینا ہے۔ اگر ہمارے چاولوں میں پانی نظر آ رہا ہے، ہم نے اپنے چاولوں کو دم نہیں دینا ہے، ہمارے اس سے بھی چاول جو ہے وہ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں میں آپ کو بالکل بھی پانی نظر نہیں آ رہا ہے، بالکل بھی ڈرائی نہیں کرنا، ہلکا ہلکا پانی ہو کہ نظر نہ آئے۔ اب یہاں پر میں نے اس کے اوپر ڈھکن دے دیا ہے۔ اب یہاں پر میں اس کو تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر، لو ٹو میڈیم فلیم پہ دم دوں گی۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ سے چاول اتنے زبردست بنے ہیں اور بہت ہی زبردست ان کا کلر ہے، بہت ہی زبردست ان کا ٹیسٹ ہے، اور یہ ایک دم ان کا ٹیسٹ ایسے ہے جیسے دیگ کے چاول ہے۔ تو چلے میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کتنے کھلے کھلے پکے ہیں۔ تو اگر آپ اس سب ٹپس کو فالو کریں گے، ان سب ٹپس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، تو آپ کے چاول نہ تو کبھی ڈھیلے ہوں گے اور نہ ہی آپ کے چاول کبھی خراب ہوں گے۔ ان کا ٹیسٹ اور ان کی لک، اور یہ بالکل ایسے کھلے کھلے چاول پکیں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنا ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سو فرینڈز، دیگی چنا پلاؤ ریڈی ہو چکا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے گھروں میں شاد و آباد رہیے گا اور خوش رہیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا، کیونکہ اس سے میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔